آج ایک غلط فہمی ہے کہ جو مولا علی کا ذکر کرے وہ کہتے جی رافضی ہے، یا صحابہ بالخصوص خلفۂ راشدین اور خلفۂ ثلاثہ کا ذکر کرے تو وہ کہتے خارجی ہے۔ یہ ایک ٹرم بن گئی ہے کہ کوئی جناب صدیق پاک کا ذکر کرے تو کہتے ہیں جی خارجی ہو گیا ہے، ناسبی ہو گیا ہے، اور اگر مولا علی کا ذکر کرے، علی 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 کرے تو کہتے ہیں جی شیعہ ہو گیا، رافضی ہو گیا ہے۔ رافضیت تو خارجیت اہل بیت کے نام جھپنے کا نام نہیں، صحابہ کا نام لینے کا نام نہیں ہے، نہ صحابہ کی دشمنی کا نام رافضیت ہے اور اہل بیت کی دشمنی کا نام خارجیت ہے، اور دونوں کے پیار کا نام سنیت ہے۔ اسی لیے بریلی شریف سے پیغام آیا اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور نو ہے عطرت رسول اللہ۔ یہ میں نے مسئلہ اس لیے عرض کیا ہے کہ جو بدبخت حضرت علی کو اہل بیت سے نہیں مانتے وہ تو خوارج میں سے ہیں، اور انہی کی نسل یزید کو اوپر لے کے آ رہی ہے، اور یزید کر رہی ہے، اور یزید کے قصیدے پڑھ رہی ہے۔ یہ انہی کی نسل ہے کہ جو یزید کو امیر المومنین کہتی ہے۔ رشید ابن رشید میں یہ گجرانوالے کا مولوی ہے، اس میں 150 سے زیادہ دیوبند کے مولوی ہیں، اہل حدیث کے مولوی ہیں، جنہوں نے تقریر لکھی ہوئی ہے کہ بالکل ٹھیک ہے کہ یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسین باغی ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ انتشار اور افتراق نہیں، یہ چہرہ دکھانا ہے کہ اس امت کے اندر بیڑے غرق کرنے والے کون لوگ ہیں، انتشار پھیلانے والے کون لوگ ہیں۔ تو اس لیے یہ خارجیت کی علامت ہے کہ یزید کو حق پر کہنا اور صحابہ کبار رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالہ سے ایسی بات کرنا یہ رافضیت کی علامت ہے۔ اور سنیت کی کیا علامت ہے؟ ابو بکر کی الف سے لے کر حضرت معاویہ کی یا تک سب نسبتوں کو سلامی دینا۔